أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بر محمد وآل محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لعوذک باللہ اجابتہ من الضعف فقال یا فاطمة ایتنی بالکساء الجمنی به فتیته بالکساء الجمنی فغطیته به وسرت انظر الیہ فاذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه واله فقلت وعليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كان رائحه اخي وابن ام رسول الله صلى الله عليه واله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه واله اتذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك جابته يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهماتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودف لمن آدهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا ربي أتذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله عليه السلام العلي لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أجن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا من وهي الله إن قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم لن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال برسول الله صلى الله عليه وآله جالي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا فرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الضال على وجوده بخلقه وبأزليته على ألا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السباتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود ورب والمربوب لا بتعويل عدد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر درود پڑھے محمد علیہ عزیزان محترم، جیسے کہ کل بھی اس بات کی وضاحت پیش کی گئی تھی کہ گفتگو دو حصوں کی طرف ہماری تقسیم ہوگی۔ پہلا حصہ جیسے کہ ابتداً اس بات کو عرض کیا گیا تھا اپنی پہلی گفتگو میں، جو آج سے 3 روز پیشتر تھی، کہ سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر کو پیش کیا جائے گا، اور دوسرا حصہ تاریخ داستان کربلا کے وقوع پذیر ہونے کے سلسلے میں وہ کون سے تاریخی حوادث تھے، وہ کون سے تاریخی لمحات تھے کہ جس کی نہج اور جس کا اختتام کربلا تک آ کر ہوا۔ پہلے حصے کے اعتبار سے عزیزان محترم کل اس بات کو عرض کیا تمہیدی طور کے اوپر کہ چونکہ سورہ مبارکہ عصر قرآن مجید کا ایک سورہ ہے اور ایک انتہائی اہم سورہ ہے، اس اعتبار سے کہ مفسرین نے اس بات کو اور علماء نے اس بات کو تحریر کیا کہ اگر قرآن مجید کے تمام موضوعات کو سمیٹا جائے اور سمیٹنے کے بعد اس کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی واقعے کو، کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس کی پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو بہت طولانی ہوا کرتا ہے، جس کے ساتھ آپ کو ابتدا سے لے کر اختتام تک ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ جیسے خود قرآن مجید کو بھی دیکھیے، ابتدا سورہ مبارکہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اختتام سورہ مبارکہ والناس پر ہے۔ یہ 114 سوروں کا مرکہ جو قرآن دفعتین آپ کو نظر آتا ہے، یہ مکمل قرآن ہے۔ لیکن اگر کوئی مختصر وقت کے اندر قرآن کو جاننا چاہے، قرآن کو سمجھنا چاہے، قرآن کے پیغام کو لینا چاہے کہ آخر قرآن کا مضمون کیا ہے، جیسے آپ جو کتاب پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، اگرچہ کہ یہ شوق بھی اب اتنا ناپید ہو گیا ہے کہ لفظ کتاب ہی کے معنی آج کے بچوں کو سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے، کہ کبھی کتاب پڑھی ہے تو پھر کتاب اپنے کورس اور ٹیکسٹ بک سے ہٹ کر انسان شوق رکھتا ہو کتاب کا، تو اس کتاب کی ابتدا میں عام طور پر جیسے امتحان دینے سے غرض ہوتا ہے، وہ تو کتاب کے اندر فقط ایکسرسائزز پڑھتا ہے،
چیپٹر پڑھتا ہے کتاب ختم کر دیتا ہے. وہ بھی اگر ٹیچرز کہتے کہ یہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوالات ہے اسے یاد کرو اور لکھ دینا، امتحان میں کام ہو جائے گا، تو پھر وہ کتاب بھی پڑھنے کی کیا ضرورت. لہٰذا عزیزان محترم یہی مسئلہ ہمارے ساتھ نعوذ باللہ قرآن مجید کے ساتھ بھی ہو گیا کہ مجلس کے اندر آ جائیں گے، مولانا جتنا قرآن سنا دیں گے اتنا قرآن پڑھ لیں گے، اور جب کوئی پوچھے گا آپ قرآن جانتے ہیں؟ بولا ہاں جانتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح کسی بچے سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ کہا ہم قرآن پڑھتے ہیں. کہا روزانہ پڑھتے ہیں؟ کہا روزانہ پڑھتے ہیں. کہا کب پڑھتے ہیں؟ کہا ہر نماز میں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں. تو لہٰذا اتنا ہی قرآن رہ گیا ہے ہماری زندگی کے اندر، ورنہ حقیقی طور پر جو قرآن مجید مکمل طور پہ ہماری ہدایت کے لیے آیا، جس کے سلسلے میں کل آپ کے سامنے بہت ساری روایات پیش کی، دوبارہ ان روایات کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر صرف ایک بات کہہ دی جائے کہ انسان اس دنیا میں بھی آج بھی ہمارا جوان، ہمارا بچہ اور ہر شخص اپنی زندگی کے اندر فطری طور کے اوپر ایک بات رکھتا ہے، وہ یہ کہ وہ سنورنا چاہتا ہے، باکمال ہونا چاہتا ہے، خوبصورت بننا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا آئیڈیل رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کے اندر اپنا ہیرو رکھتا ہے اور اس جیسا بننا چاہتا ہے، اس جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اچھا، ایک آئیڈیل تو وہ ہوتا ہے کہ جو معاشرہ بنا دیتا ہے، ایک آئیڈیل وہ ہوتا ہے کہ جو آپ مذہب کی وجہ سے پابند ہو جاتے ہیں، مگر ایک آئیڈیل وہ ہے جو زندگی میں واقعاً آپ بننا چاہتے ہیں. اور ان دونوں میں فرق آپ کی زندگی کے روش سے، آپ کی زندگی کے گزارنے کے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے. آپ کا لباس، آپ کا چہرہ، آپ کا بولنا، آپ کی کن محفلوں کو بیٹھنے میں پسند کرنا، آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ان سب کا تعلق اس بات سے آپ کی معافی ضمیر سے ہوتا ہے کہ آپ کسے پسند کرتے ہیں. جسے پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ارسطو نے ایک مرتبہ کہا تھا، اور غلط نہیں کہا تھا، انسان اپنی زندگی میں اگر ان باتوں سے واقف نہیں تو الگ ہے، کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا دوست کون ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ تمہارا مذہب کیا ہے. تم یہ بتاؤ تمہارا دوست کون ہے، میں بتاؤں گا تمہارا مذہب کیا ہے. انسان جس کے ساتھ، فارسی کا ایک محاورہ بھی ہے، کبوتر را کبوتر پرواز بھی کنند، کہ کبوتر کبوتر کے ساتھ ہی پرواز کیا کرتا ہے. جیسی سوچ، جیسی سمجھ، جیسا شعور، جیسی پسند رکھتا ہے، ویسے ہی آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے نظر آتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں. تو انسان کبھی تنہائی میں سوچے کہ میں کسے پسند کرتا ہوں، اپنے لباس کی طرف توجہ دے، اپنی زبان کی طرف توجہ دے، اپنے پسند اور ناپسند کی طرف توجہ دے. جو زندگی کے اوقات یعنی جب گزر رہے ہیں، اس میں کون سا لمحہ آپ کا پسندیدہ ترین ہے کہ جس کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. وہیں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے اور آپ اپنی زندگی میں کسے رول ماڈل بنا کر پیچھے چلنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے جب انسان من لم یحاسب فلیس منا، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے بھی ہے، اتنی تیز دنیا گزر چکی ہے، اور واقعاً افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر مال بھی کما رہا ہے تو یہ بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں مال کیوں کما رہا ہوں؟ اپنے سکون کے لیے، اپنے مستقبل کی ترقی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے فیوچر کو محفوظ کرنے کے لیے. مگر حیرت یہ کہ آج کی دنیا کا انسان جن تمام چیزوں کے لیے مال کما رہا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے مال خرچ کرنے کا وقت بھی اسے نہیں مل رہا. یعنی اپنے سکون کے لیے مال نہیں کما پا رہا، اپنے مال کمانے کے لیے اپنے بے سکونی میں اضافہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اپنے بچوں کی نہ جسمانی طور پر، نہ روحانی طور پر، اور نہ ہی اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے خود توجہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی مال خرچ کرنے کے لیے اگر اسے کوئی مل جائے نا کہ جو اس کے بچوں کو پال لے، تو پیسہ اس کو دیتا ہے کہ تم بچوں کو پالو، اولاد اپنی ہے، پال کوئی اور رہا ہے. اسی طریقے سے اس کے ذہن سازی کرنی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، دیکھو مجھے ڈسٹرب مت کرو، یہ موبائل لے لو، یہ ٹیبلٹ لے لو، یہ ٹی وی لے لو، بس جو سمجھ میں آتا ہے اپنا ذہن بناتے جاؤ. اب وہ بچہ اگر آپ اپنی عمر کے اس حصے کے بعد جا کے جب اب آپ کے ٹانگوں میں جان نہ رہے، آپ کے جسم کے اندر قوت نہ رہے، اب اپنی اولاد کو اپنے آنکھوں کے سامنے بگڑتے ہوئے دیکھے اور اس کے بعد کہے کہ پروردگارہ میں نے ان کے لیے زندگی بھر کمایا، تو آپ جھوٹ کہہ رہے کہ آپ نے ان کے لیے زندگی بھر کمایا، آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ زندگی بھر کس کے لیے کما رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ چاہے جدید دنیا ہو اور چاہے 1400 سال پہلے یہ الہی معصوم رہنما ہو، انہوں نے سب نے یہ کہا، اور آج بھی جدید دنیا کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ جب رات کو اپنے بستر پہ جاؤ تو جاتے وقت یہ سوچو کہ تم نے اپنی زندگی کا یہ دن جو ہے، یہ دن
کس طرح سے گزارا, کس کے لیے گزارا, اس کا کیا حساب کتاب ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے یہ ایمان ہے کہ اگلا لمحہ ہمارے پاس اس بات کی ضمانت کے لیے نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے. یعنی مسلمان کا سب سے اہم عقیدہ عقیدہ قیامت ہے, اور واقعا صرف عقیدہ قیامت ہی انسان کا درست ہو جائے تو عقیدہ توحید بھی درست ہو جائے گا, عقیدہ رسالت بھی درست ہو جائے گا, عقیدہ امامت بھی درست ہو جائے گا. آج ہمارا عقیدہ قیامت ہی درست نہیں ہے. ہم نہ کھاتے وقت اس بات کا تصور کرتے ہیں کہ یہ جو کھا رہے ہیں اس کا جواب کیا دینا ہوگا, یہ آیا کہاں سے ہے, یہ کس مال سے کمایا گیا ہے, یہ جو کھا رہا ہوں کیا خدا کی بارگاہ میں اس کھانے کا حساب دینے کے قابل ہوں. اور یہی وجہ ہے چھوٹی چھوٹی سی مثالوں کے ذریعے سے معصوم نے ہمیں جھنجھوڑا ہے. 10ویں امام امام علی النقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام انتہائی شدید ترین دور کے اندر تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ 10ویں امام کا جو دور تھا وہ بنو عباس کے اس بادشاہ کا تھا جو انتہا سے زیادہ نفسیاتی بادشاہ تھا, جس کا نام امیر المؤمنین نے اپنے خطبہ ملائم و فتن میں یہ رکھا کہ عاشرہم اکفرہم, کہ جو بنو عباس کا 10واں بادشاہ ہوگا نا, تھے تو سب کے سب ایسے ہی, مگر یہ شدید ترین کفر میں مبتلا ہوگا, شدید ترین کفر. اس کے چند ماحول کو سنیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, جس کی تفصیلات کی فی الحال گنجائش نہیں ہے. اس نے اپنے دربار میں ایک مسخرہ رکھا ہوا تھا, جیسے ہماری بھی آج کل کی ایک سوسائٹی کا ایک سوچ ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ایسا وقت ہونا چاہیے یا دوستوں میں کوئی ہے, وہ دوست پسند آتا ہے جو کسی نہ کسی کو کسی لمحے بھی بیٹھنے نہ دے, کوئی نہ کوئی جملے بازی کرتا رہے. بس انسان بعض اوقات اچھا اس کے ساتھ دوستی رکھنی ہوتی ہے ورنہ جملوں کا نشانہ خود بن جائیں گے. تو بس اس طرح کے انسان کی تفریح کرنے والے لوگ پسند ہوتے ہیں جو جملوں میں کسی کو چھوڑے نہیں. بس اسی طریقے سے جس کو خود یہ نہ آتا ہو پھر وہ دربار میں ایسے افراد رکھنا شروع کر دیتا ہے. اب سوچ کیا تھی کہ بھائی دربار میں کوئی ہونا چاہیے جو ہر وقت انٹرٹینمنٹ دیتا ہو, اور اس انٹرٹینمنٹ دینے والے مسخرے کا خاص کام یہ تھا کہ مولا کائنات کی ذات کا مسخرہ کرتے ہوئے نظر آئے. دربار میں اسے اس کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا تھا, شدید ترین امیر المومنین سے بغض رکھنے والا. یہاں تک کہ ایک جملہ تھا, ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں, اور میں نے آپ کو تقریر کے اپنے اس اشرہ اولا کی دوسری گفتگو میں 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام وہ طویل ترین روایت جو ریان ابن شبیب کی ہے عرض کی آپ کے سامنے, پوری روایت پیش کی. اس میں روایت کے اختتامی جملے میں امام نے فرمایا تھا, دیکھیں ایک سوچ دینے کے لیے فرمایا تھا کہ انسان سوچے معصوم کے جملوں پر اتنا سرسری نہ گزر جائے. لہٰذا امام نے کہا کہ اے ابن شبیب, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا شمار کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ہو جائے, یہ چھوٹا ٹائٹل تو نہیں ہے ایزان محترم, جن کی زیارت کرنے کے لیے آج دنیا کا ہر مومن تڑپ رہا ہے. جب کربلا پہنچتا ہے تو جیسے امام حسین کی زیارت کرتا ہے ویسے ہی گنج شہیدہ میں باقی تمام شہداء کی زیارت بھی کرتا ہے. وہ گنج شہیدہ کے جس میں ایک طرف قاسم کا لاشا ہے, جس میں ایک طرف اون محمد کا لاشا ہے, جس میں ایک طرف غلام جون کا لاشا موجود ہے. یہ گنج شہیدہ کے تمام وہ بکھرے ہوئے لاشوں کا ایک مسکن کہ جس کے لیے آپ یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام فرمانے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بھی شمار کربلا کے شہیدوں میں ہو جائے تو جب بھی کربلا کے شہداء کا تذکرہ سنو, جب بھی حسین اور حسین کے ساتھیوں کی مصیبت کا تذکرہ کرو, تمہاری زبانوں سے یہ جملہ نکلنا چاہیے, فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. زمانے کے امام زیارت ناہیہ میں اپنے اس درد کا اظہار کرتے ہیں کہ زمانے نے مجھے دور کر دیا, اے میرے جد کاش کہ میں کربلا میں ہوتا, میں بھی آپ کے قدموں میں اپنی جان کو پیش کر دیتا. اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہو سکتا اس دنیا میں انسان کے لیے کہ انسان کی جان اپنے امام کے قدموں میں نشاور ہو جائے. یہی انسان کی کامیابی ہے, یہی انسان کا کمال ہے, اس سے بڑھ کے کوئی کمال نہیں ہے. وہ جو کامیاب ترین افراد تھے آپ ان کو یاد کر کے کہے کہ پروردگارہ اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا ہوا نظر آتا. یعنی آج مجھ میں یہ جذبہ پیدا کر اور میرا کردار اور میری زبان اور میری گفتار ان کے کردار اور زبان و گفتار سے ملا دے. یہ خیال بار بار بھی انسان کو آئے, یہ تذکر بھی بار بار آئے تو شاید ہو سکتا ہے کہ تذکر انسان کی زندگی میں کئی تبدیلی پیدا کر دے. انسان ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ رہے, ان کا تذکرہ کرے, ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کرے, یہ خواہش بھی اسے فائدہ دیتے ہوئے نظر آتی ہے. بس عزیزان محترم, یہ خواہش کس کی ہے؟
امام فرماتے ان کی جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، متوکل کی خواہش کیا تھی؟ تاریخ میں اس کے جملے کیا ہے؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَ یزید، اے کاش کے بعد یزید کے ساتھ ہوتا. یہ شدت کے ساتھ وہ جملہ کہتا تھا. اور پھر ایک بات کہتا تھا، اگر نہیں ہوں یزید کے ساتھ. دیکھیں متوکل جیسا بھی جانتا تھا کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ عملی طور پہ کر کے دکھانا ہے. آپ کی زندگی، آپ کا کردار ان قدموں پر تو گزرتے ہوئے نظر آئے. بہت دور ہوگی وہ ہستیاں، مگر راہ تو وہ ہو کہ جو حسین کی راہ ہے. انداز تو وہ ہو کہ جس کے اندر آپ کی زندگی کو دیکھ کے سمجھ میں آئے کہ یہ حسین سے محبت کرنے والا ہے، یہ حسین سے عشق کرنے والا ہے. کہا وہ جو یزید سے عشق کرنے والا ہوگا وہ یزید کے مشن کو پورا کرنے والا ہوگا، وہ وہی خواہش رکھتا ہوگا جو یزید کی ہے. کہا میں یزید کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن جو کچھ یزید نہیں کر سکا میں وہ کر کے دکھاؤں گا. وہ کیا کر کے دکھا رہا ہے؟ کہا میں یزید نے حسین کو شہید تو کر دیا مگر نام حسین نہ مٹا سکا، آثار حسین نہ مٹا سکا. کہا میں آثار حسین مٹانے کی کوشش کروں گا. اور قبر حسین پر آنے والے زائروں کو روکنے کے لیے ابتداً ان پر ٹیکس لگانا شروع کیا. اور یہ مشہور ہے تاریخ، ان کے جسم کے اعضاء کاٹنے شروع کیے. اگر دو آتے تھے تو ایک کو قتل کرنا شروع کیا. نہ روک سکا تو قبر حسین کو گرانے کے لیے اس پر ہل چڑھانے کی کوشش کی. یعنی جانوروں کو چھوڑا، مگر وہ جانور جو بے زبان تھے، مگر یہ پوری کائنات حسین کے درد کو انسان سے زیادہ محسوس کرتی ہے. انسان اپنے ہوا و نفسانی کی وجہ سے، اپنے کینے اور بغض کی وجہ سے کبھی کبھی حسین جیسی ذات سے بھی دور ہو جایا کرتا ہے، مگر اس دنیا کا چپا چپا جیسے خدا کے نام کا تذکرہ کر رہا ہے ویسے حسین کی مصیبت پہ جب آئے. لہٰذا آپ نے امام رضا کی وہ حدیث بھی سنی کہ جس میں امام نے فرمایا کہ میرے جد نے یہ کہا تھا کہ جب حسین کی مصیبت ہوئی تو آسمان حسین کی مصیبت پہ رویا، خون کو برسایا، اور کہا کہ 40 دن تک مسلسل گریا آسمان کا باقی رہا. عزیزان محترم، دنیا کی ہر شے نے حسین کی مصیبت کا اثر لیا. فرشتے جیسے معصوم اپنی عبادت کو چھوڑ کے زمین پر اتر آئے حسین کی مدد کرنے کے لیے. اور قیامت تک کے لیے جب تک قائم کا قیام نہیں ہو جائے گا روزہ حسین کے اوپر موجود ہے، گریا و زاری میں مصروف ہے، اور خون حسین کا انتقام لینے کے لیے قائم کے ساتھ ظہور کریں گے. عزیزان محترم، بس اسی طریقے سے ہر شے نے جب حسین کی مصیبت کا اثر لیا تو اسی طریقے سے کہ جب بات ہو رہی ہے کہ جب ان جانوروں نے ہل چلانے کی کوشش کی تو قبر حسین کے قریب جا کر رک گئے اور آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوئے. مار مار کے ان جانوروں کو ختم کر دیا گیا مگر جانور نہ چلے. اچھا یہ تو بے زبان تھے، لیکن پھر اس کے بعد پانی کو بہایا گیا. وہ نہر فرات کہ جسے وہاں سے بہتے ہوئے جا رہی تھی، کوشش کی گئی کہ نہر فرات کا راستہ تبدیل کر کے قبر حسین پر سے گزار دیا جائے، مگر یہ پانی جو ہماری نگاہ میں بے زبان ہے اتنا شعور رکھتا تھا کہ قبر حسین کے قریب آیا، طواف کر کے آگے نکل گیا مگر قبر حسین کو منہدم نہ کیا. یہ سارے آثار کو دیکھنے کے بعد تو متوکل کو کچھ سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. جب خدا انسان کسی طریقے سے اپنے کینے اور بغض اور انسان اپنے عداوت کی وجہ سے ہدایت نہیں لینا چاہتا تو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں تمام جانوں سے دیواریں لگ جاتی ہیں، جو دیواریں اس کی اپنی عداوت کی، اپنے بغض کی اور اپنے کینہ پن کی ہوا کرتی ہے. عزیزان محترم، یہاں تک کہ اس شخص نے حد تو یہ کر دی کہ جس کے بعد اس کے قتل کا فتویٰ اس کے اپنے بیٹے نے لیا، اور وہ یہ کہ شہزادی کونین بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. درود پڑھیں محمد. کی شان میں اس انداز کی توہین کر دی کہ اسی فاسق کا بیٹا بھی برداشت نہ کر سکا. اور ایک مرتبہ متوکل کا بیٹا منتصر گیا عالم اسلام کے علماء کے پاس فتویٰ لینے کے لیے، اور سب نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا، اور بالآخر اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. یہی متوکل سوچے کہ جو گزرے ہوئے امام کے ساتھ اتنا سخت ظالم رہا ہو، وہ زندہ امام کے ساتھ کیا کرتوت روانہ کر رہا ہو. اس نے امام علی النقی کو مدینے سے بغداد بلوایا. بہت طولانی سفر ہے امام کا، جس طرح 8ویں امام کا سفر ہے، اور 8ویں امام مدینے سے مرو صوبہ خراسان کے علاقے پہنچے جب مامون نے امام کو بلوایا تھا. اسی طرح سے 10ویں امام کے سفر نامے کے بھی کئی واقعات موجود ہیں. لانے والا امام کو ہرثمہ ابن اعین ہے. یہ وہ ہرثمہ ابن اعین ہے جو پہلے اس مذہب سے تعلق رکھتا تھا کہ جو مذہب اہل بیت سے جدا تھا، مگر یہ راستہ سبب بنا کہ مذہب اہل بیت کے چاہنے والا ہو گیا. مشہد کے اطراف کی ایک زیارت ہے، جس طرح آپ جاتے ہیں اس میں خواجہ ربیع اور خواجہ
ایک اور ہے جن کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت، بس یہ جو خواجہ ربیع اور خواجہ جو دوسرا فرد ہے ان میں سے ایک کی زیارت اسی حسبہ ابن عیون کی ہے، اور وہ شخص جب 10ویں امام کو لے کر مدینہ پہنچ گیا، مدینہ پہنچنے کے بعد امام کو نظر بند کر دیا گیا، اب امام سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا۔ ایسے میں ایک شخص داروغے کے ساتھ امام کے جو ڈیوٹی دینے والا شخص تھا، کہ جو سرکاری پولیس والا تھا، اس سے تعلقات بناتا ہے، اور کسی طریقے سے شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ وہ رات کے کسی حصے میں 10ویں امام کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ بس یہاں تک مجھے آپ کو لے کر آنا تھا عزیزان محترم۔ 10ویں امام کو اس کیفیت میں دیکھتا ہے کہ امام ہے اور امام کے سامنے قبر کھودی دی، اور اس قبر کو دیکھ کر امام اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ امام کو دیکھ کر اس کیفیت میں پہلے ہی امام پر ڈھائے جانے والے مظالم سے باخبر تھا، اسے دیکھ کر اس پر گریہ طاری ہو گیا، رونے لگا، مضطرب ہو گیا کہ شاید اب فرزند رسول کا آخری وقت آ چکا ہے۔ امام نے اس کی سوچ کو پہچانتے ہوئے، جو مافی ضمیر کو جانتے تھے، جملہ کہا کہ اے شخص، جو تو سوچ رہا ہے ویسا نہیں۔ ابھی اس نے کچھ کہا نہیں، امام نے کہا جو تو سوچ رہا ہے ویسا نہیں۔ کہا فرزند رسول، پھر اس قبر کے کھودنے کا کیا سوال ہے؟ آخر کیوں آپ نے اپنے سامنے قبر کھود رکھی؟ دیکھیں امام نے جس طرح سے قرآن مجید سورہ مبارکہ حجرات میں کہتا ہے کہ دیکھو لا تغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اچھا اب نئی انسان سمجھتا ہے جب تک اسے ویژولائز کر کے نہ دکھا جائے، فرمائے غیبت کرنا ایسا ہے تاکل لحم اخی ہے، جیسے تم اپنے زندہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کے کھا رہے ہو۔ کہا کبھی تم تصور کرو گے کہ تم اب انسانی گوشت کو، اپنے ہی بھائی کا، ایمانی بھائی کا گوشت کو کاٹو؟ کہا اس کی غیبت کیوں کر رہے ہو؟ اس کو کاٹو اور اس کا گوشت کھا لو، یہ اچھا ہے اس کی نسبت کہ اس کی غیبت کر رہے ہو، یہ اس کے جسم کا نقصان ہے، تم نے اس کی روح اور اس کی عزت کا پردہ پاش کر دیا ہے۔ ہماری زندگی کا مزہ، تفریح اور روٹین ہی یہ رہ گئی ہے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں سوچنا کہ خود کیا کر رہے ہیں، یعنی اپنی آنکھ کا شہتی نہیں نظر آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے، دوسرے کی آنکھ میں داڑھی میں کچھ بھی فوراً نظر آتا ہے، خود کا پورا وجود آلودہ ہے، پورا دن ہمارا آلودگیوں میں گزرتا ہے، مگر انسان اپنے بارے میں کبھی فکر نہیں کر رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کس کا حق کھا رہا ہوں، میں کسے برا بھلا کہہ رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا نہیں کر رہا، پڑوسیوں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست مجھ سے پریشان ہیں۔ مگر عزیزان محترم، مانیہ مدلک سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ آگے آگے تشریف لے آئے، یا کافی جگہ ہے، پیچھے آنے والے مومنی تکلیف میں، درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور بار مل کے درود پڑھے محمد وآل محمد، ایک اور بار مل کے درود پڑھے محمد وآل محمد۔ لیکن انسان دوسروں کے بارے میں بڑی رغبت رکھتا ہے کہ وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، اس کے پاس مال کہاں سے آیا ہے، وہ یہاں مال کیوں خرچ کر رہا ہے، اس کی اولاد فلاں جگہ کیوں جا رہی ہے۔ اپنے بارے میں غور کرے سب سے پہلے، میں کیا کما رہا ہوں، کیا میں اپنے آفس کے اندر جن وقتوں کے لیے مجھے باؤنڈ کیا گیا ہے میں لویل ہوں کہ اتنا وقت کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ ایک منٹ بھی جس مالک کو بیچ چکے اس کے بدلے میں آپ رقم لے چکے، کیونکہ تنخواہ لیتے وقت تو آپ اس سے لڑ رہے ہوتے ہیں، مگر کام کرتے وقت اس کے ساتھ بے وفائی کرنے میں انسان کبھی نہیں سوچ رہا ہوتا۔ اگر وہ آپ کا 1 روپیہ روک لے تو آپ اسے محاسبہ کرنا شروع کر دیتے کہ بھائی تم نے میرے 10 روپے کیوں کاٹے، مگر کبھی نہیں سوچتے کہ آفس کی اسٹیشنری میں سے جو آپ یوز کر رہے ہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے، اس کا کیا حساب ہوگا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر مالک دیکھ رہا ہے تو حساب ہوگا، نہ دیکھے تو اس مالک کا مالک خدا نہیں دیکھ رہا؟ کیا اس کا قیامت کے دن حساب نہیں دینا ہوگا؟ اگر انسان صرف اتنا ہی سوچے کہ آج میری عمر نوکری کرتے ہوئے 5 سال گزر گئی، ہر سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 365 دنوں میں سے مثال کے طور پہ اسے 150 دن نکالیے، اگر 200 دن بھی وہ بغیر اجازت آفس کا پین ایک کام کے لکھنے کے لیے، صرف الفابیٹ اے لکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا، یہ اے ملٹیپلائی بائی 200 ملٹیپلائی بائی 5، کیا اس کا حساب خدا کی بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہے؟ عزیزان محترم، اور بالخصوص سوچئے کہ اگر آپ کسی مومن کی آفس میں کام کر رہے ہیں تو پھر حساب کتاب اور دگنا ہو جائے گا۔ بہت ساری جگہوں پہ تو انسان اپنے ذہنوں میں بنا لیتا ہے آغا سیستانی، اور بلکہ ہمارا اپنا مذہب، ہمارے سامنے پیغمبر کی سیرت موجود ہے، وہ جو شب ہجرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کے نکل گئے، وہ سوچ لیتے کہ یہی مشرک تو تھے جو میری جان کے دشمن ہیں، جو میری جان کو نہیں چھوڑے، مجھے ان کی مال کی کیا پرواہ۔
مگر وہ ایسا امانت دار رسول تھا، اور آپ اس امانت دار رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے مشرکین مکہ کے مال کی حفاظت اپنی جان کے مقابلے میں زیادہ کی، اور علی کو بتا کر گئے کہ کل جب صبح اٹھنا تو چاہے یہ قاتل ہو مگر ان کا مال چونکہ انہوں نے مجھے امانت دار سمجھائے، انہیں دیتے ہوئے آنا۔ کل کو تاریخ میں یہ نہ لکھے کہ ان کا رسول ہمارا مال نعوذ باللہ کھا گیا، بلکہ یہ لکھے چاہے ہم ان کی جان لینے والے تھے مگر انہوں نے ہمارے مال کو ہمیں واپس پلٹایا۔ عزیزان محترم، کبھی انسان اس اعتبار سے سوچے، 8-10ویں امام نے یہی چیز کہی، کہا جو تو سوچ رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ کہا فرزند رسول پھر اس قبر کا کیا ہے؟ اب امام نے وہ کہا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، امام نے کہا ہم جب بھی کوئی عمل کرتے اپنے سامنے اس قبر کو اپنے سامنے رکھتے، پہلے دیکھتے کہ اس قبر میں اس کا حساب دینے کے قابل ہے تو یہ عمل کرتے، اور اگر اس کا حساب دینے کے قابل نہیں ہے تو اس عمل کو ترک کر دیتے۔ وہ جو پیغمبر نے کہا کہ عام کرنے سے پہلے، پیغمبر کے پاس ایک بدو آیا تھا، بہت دور سے سفر کر کے آیا، پیغمبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، کب میں دوبارہ واپس جاؤں گا اور شاید کبھی واپس نہ آؤں، شاید کبھی واپس نہ آؤں۔ یہ ایک دن کا پیغمبر کا دیکھنے والا اور ایک دن کا صحابی۔ مسلمانوں کے یہاں پہ تعریف تو یہ کہ اگر کسی نے نبی کو دیکھ لیا وہ صحابی، تو یہ ایک دن کا صحابی، اور کہتا ہے اب میں واپس جاؤں گا تو پھر دوبارہ پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ آپ مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میں وہ کروں کہ جس کے بعد میں پورا اسلام سیکھ لوں، پورا اسلام سیکھ لوں۔ پیغمبر نے کہا جب بھی کوئی عمل کر، دیکھ کے اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا، اگر اس عمل کے نتیجے میں خدا تجھ سے راضی ہے تو پھر وہ عمل کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو اسے کر گزر، اور اگر تو دیکھ کے اس عمل سے خدا راضی نہیں ہے تو اس عمل میں کتنا فائدہ نظر آ رہا اس عمل کو ترک کر دیں۔ یہ 2 جملے پیغمبر نے کہے اور دین مکمل ہو گیا۔ بس یہی بات 10ویں امام نے اس انداز سے کہی کہ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہو، کمانا چاہ رہے ہو، نوکری کرنا چاہ رہے ہو، دیکھو کہ جہاں میں نوکری کر رہا ہوں اس کا قبر میں کیا حساب دوں گا۔ بزنس کرنا چاہ رہے ہو، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، دیکھو کہ اس قبر میں اس کا کیا حساب ہے۔ کھانا چاہ رہے ہو، کھاؤ، خدا نے تمہارے لیے کہا ہے، فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا، منع نہیں کیا، کوئی پابندی نہیں لگائی، کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو۔ عزیزان محترم، کہا امام نے کھاؤ، لیکن کھاتے وقت صرف اتنا سوچ لو کہ کتنا کھاؤ گے اور کیا کھاؤ گے کہ اس قبر میں اس کا حساب دے سکو۔ فرمایا کہ کہیں محفل میں بیٹھنا چاہتے ہو، سوچ لو کہ جس محفل میں جا رہا ہوں، جہاں بیٹھ رہا ہوں، جو دوست ہے، جو یار ہے، کوئی بھی مقام ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں جانے کے بعد قبر میں اس کا حساب دے سکوں گا۔ کہا تمہاری زندگی کا انداز تبدیل ہو جائے گا، تمہارے کھانے کا انداز تبدیل ہو جائے گا، تمہارے بولنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا، تمہارے معاشرت کا، سوسائٹی میں موو کرنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ یہ کام مشکل ہے مگر معصومین کے ان کلمات کو جب انسان سنتا ہے، بار بار سنتا ہے، اور رات کو اپنے بستر پہ جا کے اپنی زندگی کے بارے میں غور کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو انسان کی زندگی میں تبدیل آئے گا۔ ہم معصوم نہیں کہ اپنی زندگی ایسے گزاریں، لیکن کم سے کم معصومین نے جو کہا ہے وہ فرامین ہمارے سامنے ہو، ان کے پڑھنے کا شوق ہو۔ بس قرآن مجید کے اعتبار سے جو گفتگو کی وہ یہی کی کہ کم سے کم اتنا تو انسان کو ظرف ہو کہ جس قرآن کو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، جس قرآن کے لیے پیغمبر کہہ رہے خیرکم، تم میں سب سے زیادہ بہتر پیغمبر کی نگاہ میں کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ بس جو نبی کی نگاہ میں سب سے بہترین ہے، کچھ تو اس بہترین مقدار میں شامل ہونے کی کوشش کریں، کچھ تو اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس کے اوپر۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ قرآن تمہارا عہد نامہ ہے، 50 آیتیں پڑھو، ہم 50 نہ پڑھ سکے، روز 5 آیتوں سے شروع کریں، وہ شروع کریں کہ جس کو آپ کنٹینیو کر سکے۔ اتنا بڑا وزن اپنے اوپر نہ رکھ لے کہ اگلے دن اس کے بوجھ کی وجہ سے گھبرا جائے۔ آپ 5 آیتوں سے شروع کریں، 5 بھی مشکل لگ رہی ہے، آپ 2 آیتوں سے شروع کریں۔ چھٹے امام نے خود ہی سہولت پیدا کی تھی، فرمایا کیا ہو گیا تمہارے تاجروں کو جو دنیا میں اس قدر مصروف ہیں، انہیں رات کو سونے سے پہلے ایک سورہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے؟ کہ کم سے کم ایک سورہ پڑھ کر سو جائے، خدا تمہیں اس دن اس سورے کے پڑھنے کے نتیجے میں 10 نیکیاں دے گا، تمہارے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ انسان ابتدا تو کرے، قدم تو بڑھائے۔ پھر وہ حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ تم میری جانب 1 قدم بڑھاؤ گے، میں تمہاری جانب 10 قدم بڑھاؤں گا۔ وہ 1 قدم آپ کا ہوگا، پتہ نہیں کیسا ہوگا، لیکن وہ 10 قدم خدا کے ہوں گے جو خدا اپنی برکت اور رحمت سے آپ کو قریب کرے گا۔ درود پڑھے ایک مرتبہ محمد آل محمد کے ساتھ۔ عزیزان محترم، گفتگو کا دوسرا حصہ، اگرچہ کہ پہلے حصے میں بہت وقت نکل گیا، مگر کم سے کم ایک موضوع کسی مقام تک آگے بڑھے اور پھر مصائب سے مربوط ہو جائے۔
کل آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی داستان کربلا کے لیے ہم ابتدا کریں گے عرب کے علاقے کی کس طریقے سے ابتدا ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے، وہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹوں سے عرب کے علاقے کے اندر حضرت اسماعیل کی نسل چلی. ایک کا نام نابت تھا اور ایک کا نام قیدار تھا. نابت بن اسماعیل کی وفات کے بعد مکے کے علاقے کی حکومت بنو جرہم کے ہاتھ میں آ گئی. بنو جرہم کون تھے؟ کل اس کا تذکرہ بھی ہو گیا. بنو جرہم یا کیسے پہنچے اس کا تذکرہ بھی ہو گیا. بنو جرہم اس علاقے میں جب پہنچ گئے تو نابت بن اسماعیل نے شادی بنو جرہم کے قبیلے کی خاتون سے کی، اور اسی وجہ سے وہ ان کا سسرالی بن گیا اور فائدہ اٹھایا. اور چونکہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی کوئی زیادہ آبادی نہیں تھی، وہ اس علاقے کے اندر اپنی حکومت کو اسٹیبلش کر گیا. 200 سال تک بنو جرہم اس علاقے پر اپنی حکومت کرتے رہے. لیکن پھر انہوں نے کعبے کی توہین کرنا شروع کی، کعبے کی حفاظت و حرمت کا خیال نہ رکھا. کعبے کی زیارت کرنے والے جو زائر و حاجی تھے ان کے ساتھ توہین و بدتمیزی اور ناروا سلوک کرنا شروع کیا. اس کیفیت کی شکایت جب اطراف کے علاقوں میں پہنچی تو یمن سے بنی خزاعہ نے حملہ کیا اور بنی جرہم کی اجارہ داری ختم کر کے اس علاقے میں قبضہ ہو گئے، اور ایک عرصے تک ان کی حکومت چلتی رہی. جو مسلسل یعنی قیدار کی جو نسل تھی، میں نے آپ سے کہا جناب اسماعیل کے 2 بیٹے یہاں پر اس علاقے کے اندر جن کی نسل چلی، ایک نابت بن اسماعیل اور ایک قیدار. قیدار سے جو اولاد آئی ان میں مشہور ترین فرد جناب عدنان تھے، اور جو تاریخ رسول سے ذرا برابر بھی شغف رکھنے والے ہیں انہوں نے پیغمبر کے اجداد میں جناب عدنان کا نام سن رکھا ہوگا. اور خود پیغمبر کی ایک روایت بھی ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا میرے سلسلہ نسب کو عدنان تک جانتا ہوگا. یہ پیغمبر کی روایت ہے، مجھ سے محبت کرنے والا میرے سلسلہ نسب کو عدنان تک جانتا ہوگا. عدنان اور پیغمبر کے درمیان 21 نسلوں کا فاصلہ ہے، 21 پش جس کو بولتے ہیں. جیسے آپ ہے، آپ کے والد ہے، اس کے بعد آپ کے دادا ہے، اس کے پردادا ہے، تو آپ کے اور آپ کے پردادا کے درمیان 2 نسلوں کا فاصلہ ہے، تو تیسری نسل میں آپ کے پردادا ہے. اس طرح عدنان کے بعد جو سلسلہ چلا پیغمبر 21ویں نسل قرار پائے، اور ان 21ویں نسلوں کے اندر مشہور و معروف شخصیتیں، مثلا پیغمبر کے والد جناب عبداللہ، عبداللہ کے والد جناب عبد المطلب، عبد المطلب کے والد جناب ہاشم، جناب ہاشم کے والد جناب قصی بن کلاب بن مرہ بن فہر بن کالب. اس طریقے سے سلسلہ 21 نسلوں تک چلتا ہے. ان میں ایک ایسا بیٹا تھا کہ جس کا لقب قریش قرار پایا. جو آپ مشرکین نے مکہ سنتے ہیں اس کے ساتھ کبھی قریش سنتے ہیں کہ قریش کے کفار، قریش کے کفار. یہ قریش کہاں سے بنا؟ کا عربوں میں اس نسل کے اندر جو 21 نسلیں ان میں 3 افراد ہیں کہ جن کے لیے لفظ قریش کا لقب کا احتمال پایا جاتا ہے. ایک جناب نضر ابن کنانہ کے لیے، ایک جناب فہر کے لیے، اور ایک جناب قصی کے لیے. مشہور جو آتا ہے وہ جناب قصی کے لیے. جناب قصی وہ تھے کہ جب وہ یہاں پر موجود تھے اس وقت بنی اسماعیل جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے، اور ان کی جو حقیقی طور پہ کعبے کی تولیت رکھنے والے افراد تھے ان کا مکے کے اندر کوئی کنٹرول نہیں تھا. جب نضر بن کنانہ کی جو یہ اولاد تھی جو مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی، جناب قصی نے انہیں اس جانب توجہ دلائی کہ تمہیں کعبے کی حفاظت، کعبے کی حمایت، کعبے کی طرف آنے والوں کی خدمت کرنے کا شرف جو تمہارے خاندان کا شرف تھا تمہیں حاصل کرنا چاہیے. یہ شوق دلا کر ان کو جمع کیا مکے میں، اور یوں مکے کا پورا انتظام اب قصی بن کلاب کے پاس آ گیا. اور یہی وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ مکے کے اندر شراب کو حرام قرار دیا اور مکے میں رہنے والے لوگوں کو شراب کے نقصان سے بچایا. دیکھیں جو پیغمبر کا جو خاندان ہے جو عدنان تک پہنچتا ہے، میں نے کل بھی آپ سے کہا کہ ان میں 2 امتیازات ہیں. ایک امتیاز ان کی شرافت کا ہے، اور ایک امتیاز کہ ان کے خاندان میں ہی دین ابراہیمی رہا. ان میں سے ہر فرد توحید پرست تھا، ہر فرد توحید پرست تھا، اور یہ کبھی بتوں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکایا. لہٰذا پیغمبر اکرم سے لے کے عدنان تک کی اگر کوئی صحیح انداز سے تاریخ دیکھے، اور ہمارے یہاں تو زیارت وارثہ کے اندر ہم جملہ بھی کہتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی اسلاب الشامخ والارحاب المطہرہ، کہ حسین آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس نور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو حسین سے لے کے آدم تک پاک و پاکیزہ صلبوں سے منتقل ہو کر آیا ہے. ہر زمانے میں جہاں حسین کے اجداد رہے ہیں وہ پاک و پاکیزہ اور توحید پرست رہے. عزیزان محترم، گفتگو کو اس مقام تک روک کے مربوط کرے مصائب سے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ابو طالب کے ایک بیٹے جناب عقیل تھے، اور جناب عقیل جب مولا کائنات نے سوال کیا
کہ اللہ کے رسول آپ کو عقیل سے محبت ہے؟ تو فرمایا ہاں 2 وجہ سے محبت ہے. ایک یہ کہ میرے چچا ابو طالب ان سے محبت کرتے تھے، دوسرا یہ کہ اس کا بیٹا تیرے بیٹی کی محبت میں اپنی جان دے گا، مومنین اس پر گریہ کریں گے، آسمان کے ملائکہ اس پہ درود بھیجیں گے. عزیزو، مسلم کی شہادت کا احوال تو کل آپ نے سنے، مگر مسلم کی شہادت سے زیادہ دردناک مسلم کی بچوں کی شہادت. اور یہ تو بہت معصوم تھے، یہ تو عمر کے اس حصے میں تھے کہ جس میں لوگ بھی معصوم کہا کرتے ہیں. 10 اور 12 سال کا سن تھا اور اتنے خوبصورت بچے تھے کہ ظالم کے منہ سے بھی ادا ہوا کہ انتہائی خوبصورت تھے. عزیزو، جب مسلم شہید ہو گئے تو تاریخ میں اختلاف ہے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ کربلا گئے تھے یا مسلم کے ساتھ مکے سے مکوفہ آئے تھے. بس کسی بھی طریقے سے مسلم کے یہ بچے کربلا کے واقعے کے بعد گرفتار ہو گئے، اور جب گرفتار ہو گئے تو زندان میں رہے. بعض تاریخوں کے مطابق 2 سال تک زندان میں رہے، بعض تاریخوں کے مطابق مسلم کی شہادت کے سال ہی یہ شہید ہو گئے. مگر جس زندان بان کے پاس تھے نا، اس کا نام مشکور تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا. ایک دن رات کو ان بچوں کو روتا ہوا دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کہ بچوں تم آج اس قدر گریہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ بچوں نے کہا کیا تم اللہ کے رسول کو جانتے ہو؟ کہنے لگا کیوں نہ جانوں، انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں. کہا اچھا ان کے چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ تو کہا کیوں نہ جانوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں. اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. کہا اسی علی کے بھائی کی اولاد ہیں ہم. بس اتنا سننا تھا کہ مشکور قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر کے ہاتھ کو جوڑنے لگا. کہا بچوں مجھے معاف کرنا، میں نے تم پہ ظلم کیا، تمہیں کھانے کے لیے کنکر والی روٹی دی، تمہیں پینے کے لیے گرم پانی دیا. یہ بچے 2 سال تک مسلسل روزے رکھتے رہے، افطار میں کنکر والی روٹی کھاتے تھے، گرم پانی کی کے افطار کیا کرتے تھے. آج جب دیکھا کہ زندان بان کے دل میں ہمارے رحم ہے، کہا بس اتنا کر دے. 2 سال ہو گئے، ماں سے بچھڑ گئے، ماں کی شکل بھی یاد نہیں ہے، اب ماں تک جانا چاہتے، ہمیں کسی ایسے راستے پہ ڈال دے جس پر چل کے مدینہ پہنچ سکے. مشکور نے ایک مرتبہ زندان کے دروازوں کو کھولا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا انہیں ان قافلوں کے ساتھ روانہ کر دے جو مدینہ جاتے. مشکور کا بیٹا لے کر گیا. ارے رات کا وقت تھا، قافلہ روانہ ہو چکا تھا، بچے چھوٹے تھے، قافلے تک نہیں پہنچ سکے. کسی راہ میں نہر فرات کے پاس جہاں ان کی قبر موجود ہے مسیب میں، بس اسی راہ پہ ایک مرتبہ درخت کے اوپر چڑھ گئے. کنیز صبح پانی بھرنے کے لیے آئی، پانی میں عکس دیکھا، جب اوپر کی جانب نگاہ کی چاند سے 2 بچے دیکھے. کہا بچوں نیچے اتر آؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں امان دوں گی. بچے امان کا سن کے نیچے اتر آئے. کنیز لے کر اپنے مالکن کے گھر گئی. جب مالکن کو معلوم ہوا آل محمد کے گھرانے کے بچے، بس ایک مرتبہ نہلایا، پوشاک تبدیل کی، کھانا کھلایا، بالوں میں کنگھی کی، جو خدمت کر سکتی تھی کی، اپنے گھر میں ایک جگہ پہ پناہ دی. مگر یہ جو خاتون ہے، تاریخ کے مطابق اس کا شوہر یا اس کا داماد ابن زیاد کا سپاہی تھا، ان کا جاسوس تھا. جب سے مسلم کے بچے زندان سے فرار اختیار کیے ہوئے تھے، پورے کے پورے کوفے میں خلبلی مچی تھی. پورا دن یہ مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے تھک ہار کے گھر آیا تھا. جب رات کو سو گیا، رات کے کسی پہر میں 8 ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا کوئی نہیں. رات کے اندھیرے میں چلا، چلتے چلتے گھر کے اس حصے میں پہنچا، مسلم کے بچوں سے ٹانگ ٹکرائی. پوچھا تم کون ہو؟ بچوں نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا اگر تم امان دو تو تمہیں بتائے. کہا تمہیں خدا اور اس کے رسول کی امان ہے. ارے ان امان کو سن کے بچوں نے رحم کیا، بچوں نے قبول کیا، بتایا ہم مسلم کے بچے ہیں. بس اتنا سننا تھا عزیزو. اولاد والوں مجھے معاف کرنا، ایک مرتبہ بالوں میں ہاتھ ڈالا، دونوں بچوں کو زمین سے اٹھایا، ظالم نے تماچے مارے، گھر کے ستون سے باندھ دیا. پس ایک مرتبہ صبح ہوئی، لے کے نہر فرات چلا. جب فرات کے کنارے پہنچا، بچوں نے ایک مرتبہ کہا ارے ایک مرتبہ اتنا کر کہ تو ہمیں چھوڑ دے. کہا نہیں، میں ابن زیاد کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہیں دربار میں لے کر جاؤں گا، مجھے 5000 دینار ملیں گے. کہا پھر ہمیں بازار میں جا کے فروخت کر دے، مگر یہ ظلم نہ کر. مگر بچے راضی نہ ہوئے. مسلم کا یہ حارث راضی نہ ہوا. حارث نے ایک مرتبہ جب ارادہ کیا قتل کیا تو بچوں نے ایک جملہ کہا اچھا اگر قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو اجازت دے، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لے. ایک مرتبہ نماز پڑھ کے ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ
کہا ہمارے اس ظالم کے درمیان فیصلہ کرنا، بس اتنا کہا۔ ظالم کی تلوار چلنا چاہتی تھی، بڑے بھائی نے اپنی گردن کو آگے کیا، چھوٹا بھائی مچل کے کہنے لگا میں اپنی زندگی میں اپنے بھائی کا قتل نہیں دیکھ سکتا۔ ظالم کی تلوار چلی، محمد اور ابراہیم ذبح ہوئے، لاشوں کو نہر فرات میں پھیر دیا گیا۔ اب جو ایک مرتبہ سروں کو، ننھے سروں کو تھیلی میں ڈال کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، شیخ صدوق لکھتے ہیں جب تھیلی کو دیکھا ابن زیاد نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا یہ مسلم کے بچوں کے سر ہے۔ کہا کہ مسلم کے بچوں نے آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ کہا خدا ہمارے اس کے درمیان فیصلہ کرے۔ الغرض مختصر، مسلم کے ان بچوں کے ثواب میں، ان کی جزا میں تو کچھ نہ ملا، بلکہ ابن زیاد نے حکم دیا جہاں جا کر ان بچوں کو اس نے قتل کیا تھا وہیں جا کر ان کو قتل کر دینا۔ ان ننھے سروں کو دارالعمارہ میں محفوظ کیا گیا۔ یہ جب قافلہ لوٹتے ہوئے واپس پلٹا، اس روایت کے مطابق کہ مسلم کی شہادت کے بعد ہی ان بچوں کی شہادت ہو گئی، جب یہ غریبوں کا قافلہ یا اسیروں کا قافلہ جب کربلا سے کوفے میں داخل ہوا تو دارالعمارہ پہ مسلم کے کٹے سر کو جب مسلم کی بیوی نے دیکھا، رقیہ جو ابو الفضل عباس کی بہن تھی، حسین کی بہن تھی، ایک مرتبہ دیکھ کر مسلم سے اتنا کہا مسلم تمہارے کٹے سر کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا اب تم دنیا میں نہ رہے ہو، مگر اتنا بتا دو میرے یتیم بچوں کی کیا خبر ہے؟ ارے رقیہ اپنے بچوں سے بے خبر تھی کہ کوفے کے فرات کے کنارے بچوں کو قتل الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔